From Allah to be in the last prophet ثم صلاة الله وسلام الله على الهادي رسول الله. مختصر سیرت نبوی میں ہمارا 15واں سبق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کرتے تھے، کثرت سے تکبیر و تحلیل، تسبیح و تحمید اور حوقلہ و استغفار کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر خصوصی ذکر کرتے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ صلاۃ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ کم از کم 40 رکعتیں ہر دن پڑھا کرتے تھے، 17 رکعتیں فرائض، 12 رکعتیں سنت مؤکدہ اور 11 رکعتیں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا۔ ان کے علاوہ بھی دیگر نوافل صلاۃ ضحیٰ وغیرہ پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا صدقہ کر دیتے، جو بھی آپ سے سوال کرتا اسے عطا فرما دیتے، لینے والے کو حاصل کرنے میں جتنی خوشی ہوتی اس سے زیادہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے میں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے زکوٰۃ کا انتہائی کامل ترین نظام پیش کیا، جس میں مالداروں اور غریبوں دونوں کی ضرورتوں کا پورا لحاظ ہے۔ صوم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی مہینہ صوم رکھے بغیر نہیں گزرتا تھا، خاص طور پر سوموار اور جمعرات کا صوم رکھا کرتے تھے۔ صوم رمضان تو فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صوم کے علاوہ مختلف قسم کی عبادات کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و تسبیح اور صدقہ و خیرات کے علاوہ اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ عمرہ کیا ہے۔ سن 10 ہجری میں آپ نے ایک حج عطا فرمایا ہے جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، جس میں اسلامی اصول و قواعد کی وضاحت کی، جاہلی رسم و رواج کی تردید فرمائی، جان و مال، عزت و آبرو کی حرمت کا اعلان کیا اور سب سے گواہی لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ ہمارا اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ لباس اور اکل و شرب۔